بند کرو گے زباں بند کرو گے مگر دل کی دھڑکن کہاں بند کرو گے. الہی جماعتوں کی فتح کا راستہ شہادت اور قربانیوں کی شاہراہ سے گزر کر جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی شاطان تصبحان، زمین پر 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے. اس الہام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ جو نظام دنیا میں اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے نام سے قائم کرنا چاہتا ہے وہ خون کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. پس الہی منشا کے مطابق سن 1901 میں حضرت مولوی عبد الرحمن صاحب شہید وہ پہلے احمدی ٹھہرے جنہوں نے اسلام کی زندگی کے لیے راہ مولا میں جان کا نذرانہ پیش کیا. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی شہادت واقع ہوئی. حبذا شہزادہ عبداللطیف. ان دونوں بزرگوں نے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں جانی قربانی کی داغ بین رکھی، اور وہ شمع جو آپ کی قربانیوں نے اس دنیا میں جلائی وہ آج بھی بہتوں کو اپنے نور سے منور کر رہی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بارے میں فرماتے ہیں یہ لوگ اکسیر احمر کے حکم میں ہیں جو صدق دل سے ایمان اور حق کے لیے جان بھی فدا کرتے ہیں اور زن و فرزند کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے. اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا، اور جو لوگ میری جماعت میں سے میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے. شہیدان امت کا ایکم نظر. جماعت احمدیہ میں خدا کی راہ میں جان دینے کی اس جاری روایت کا نتیجہ جماعت کے عزم اور ہمت اور آگے بڑھنے کے ولولے میں ہر لحظہ اضافے کا باعث بنا. پاکستان یا دنیا کے کسی بھی حصے میں جب بھی اہل ایمان نے اپنے جان، مال یا وقت کی قربانی دی اس کا پھل خدا تعالیٰ نے جماعت کو روز افزوں ترقی کی صورت میں دیا. اور آج 117 سال بعد جماعت احمدیہ کی تاریخ پر نظر ڈالنے والا ہر ایک شخص یہ گواہی دے سکتا ہے کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی توقعات پر پورا اترنے والی بنی. اب میرا عزم ہے کہ آئندہ اگر کبھی ہمارے خاندان کی یہ دوسری شہادت ہے، کبھی ضرورت پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور نہ اپنی اولاد کو پیچھے ہٹنے دوں گی. بس ساڈے جذبات نے کہ اس رستے اتے اگر سانو بھی جانا پے تے اسی حاضر، ساڈے بچے، مال، جان ہر شے قربان کرنے. دشمنان احمدیت نے بہت زور لگایا کہ اس جماعت کو دبا دیا جائے. پاکستان میں اس آگ کو سب سے زیادہ سلگایا گیا. ملکی تاریخ میں کوئی دور ایسا نہ تھا کہ جس میں جماعت کی مخالفت کی آگ میں کئی معصوم جانوں کے خون نہ بہائے گئے. ہر ایک علاقے میں احمدیت کو مٹانے کی ناکام کوششیں ہوتی رہیں، مگر ہر ایک سمت سے احمدیوں کی لبیک لبیک کی آوازیں گونجنے لگی. مجھے صرف ایک ہی بات آ رہی تھی، الحمدللہ، اور لبیک اللہم لبیک، بس میرے منہ سے یہی نکل رہا تھا، لبیک اللہم لبیک. ہماری تاریخ خواتین کی قربانیوں سے بھی سجائی گئی. چھوٹے بچوں کے خون کے ساتھ بھی ہولی کھیلی گئی، یہاں تک کہ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پاک خون کو بھی گلیوں میں بہایا گیا. بس خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ کہ وہ دنیا کے لیے ایسے پاک نمونے مہیا کرے
جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کے مصداق ہوں، کس شان سے پورا ہوا۔ شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان ہو جائے۔ پس جماعت نے ابتلا اور جبر و جفا کے 100 سال سے جاری اس سلسلے کو ہمیشہ صبر و استقامت سے قبول کیا، اور نہ اپنا حوصلہ چھوڑا، اور نہ تھکے اور نہ ماندہ ہوئے۔ ظلم و ستم کی یہ نہ ختم ہونے والی داستان ان کے حوصلوں کو توڑ نہ سکی۔ جماعت کی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو میں کامل یقین سے یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ ہمارے آقا تیرے بعد تیری جماعت انہیں رستوں پر چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ جو رستے صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے، وہ ان سے نسبت کوئی نہیں، مگر غلامانہ ہم انہیں راہوں پر چل رہے ہیں۔ بس اے احمدیو، تم اس ظلم پر پریشان نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے یہی ہمیشہ روا رکھا گیا ہے۔ ان ظالموں کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑو۔ جماعت احمدیہ کی ترقی، جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ پہلے کبھی ان واقعات سے رکی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ رکے گی۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا۔ ہمارا کام خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور اس کی رحمت کو جذب کرنا ہے۔ جی آیا نو